فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کا نور تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، جس کو حدیث میں آتا ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے، لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ ہر آدمی میں کمزوری ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس میں کیا کمزوری ہے، کیا خامی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کیا معاملات ہیں، پھر دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسی ہے کہ آدمی کو کینسر ہو اور کسی کو نزلہ ہو جائے تو نزلے والے پہ ہنسے، دیکھو اس کو نزلہ چیخے مار رہا، دیکھو، اور خود کو کینسر ہے۔ آپ کی روحانی بیماری کینسر کی طرح ہے، آپ لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہو، بہت خطرناک ہے۔ لیکن جاسوس کہتے ہیں اس کو جو عیب تلاش کرتا ہوں زیادہ۔ اس لیے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان تھے، ان کو ناموس کہا ہے، حاضر ناموس بخاری میں۔ جاسوس نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ جاسوس عیب تلاش کرتا ہے، کمزوری تلاش کرتا ہے۔ جو جاسوسی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں نا، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اگلوں کی۔ پھر لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس شخص کو اسی شے میں مبتلا فرماتے ہیں۔ بہت خطرناک، کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا 1000 نالائق ہو، آپ بازار میں اس کو مار رہے ہو اور کوئی دوسرا آ کر بھی 2 تھپڑ لگا دے، بڑا نالائق ہے، آپ برداشت کریں گے؟ بتاؤ، بولو بھائی، اس نے تو آپ کا تعاون کیا ہے۔ اللہ فرماتے میرے اور بندے کا معاملہ ہے، اگر یہ گناہ کر رہا ہے، نالائقی کر رہا ہے، تو میں اس کو سزا دوں گا۔ تو کون ہوتا ہے اس کی برائی کرنے والا؟ میں معاف کر دوں تو کون رہتا ہے اس کی برائی کرنے والا؟ اس لیے غیبت کو حرام قرار دیا، بدگمانی کو حرام قرار دیا، چغل خوری کو حرام قرار دیا، جاسوسی کو حرام قرار دیا۔ عیب تلاش نہ کرو، تم بگاڑ دو گے۔ بگاڑ کا مطلب ہے کہ جب تم اس کی بات کرو گے عیب کی تو دوری ہو جائے گی، تم میں انتشار پھیلے گا۔ کبھی بیٹیاں تو سب نے آپ نے بھی ہے، نبیوں کی جماعت معصوم ہوتی ہے اور تو کوئی معصوم نہیں، اس کا اپنے لیول کے اعتبار سے خطا ہوتی ہے، جو جس لیول پر ہے اس پر خطا کرتا ہے، یاد رکھو۔ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار جو نیکی کرے مقربین کے لیے وہ عیب ہے، کیونکہ ان کی اور ذمہ داری ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب میں چلا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ لہذا عام آدمی کے لیے نیکی اس کے لیے نہیں، لہذا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کا عیب تلاش کریں اور ان کو حقیر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی بندے کو معاف کر دے، کیا پتہ آج جو عیب دار ہے یہ کل کو کام دار بن جائے، کام کا بندہ بن جائے۔ اس لیے کسی کافر کو حقیر سمجھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان دے دے اور خاتمہ بخیر ہو جائے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اپنی فکر میں رہے، اصل میں اپنی فکر نہیں ہے۔ اگر آدمی کو فکر لگ جائے اور میرے اندر کتنی خامی یا میرے آگے کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، لوگوں کا عیب نہیں دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ کمی دیکھتے تو خود استغفار شروع کر دیتے تھے، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر لے، ہمیں معاف کر، جو خود استغفار شروع کر دیتے۔
کمی ان کی دیکھتے خود استغفار شروع کر، اللہ میں معاف کر دے، اگر آج آپ نے ہم بچایا ہوا ہے اس عیب سے، اس نالائقی سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، آپ نے بچایا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن نے کہا لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے بہت بڑا بدماش ہے، کسی وقت بھی تم سے کوئی حرکت کرا سکتا ہے، سرے بازار جوتے پڑ جائیں، لیکن الا ما رحم ربی، اللہ کا رحم ہوتا ہے، بندہ بچا رہتا ہے، وہ کمال نہیں ہے کسی بندے کا، ورنہ سانپ سب میں بیٹھا ہے، اگر کسی کا سانپ ڈس لیتا کسی کا نہیں ڈستا، جو نہیں ڈستا تو وہ کمال کم نہ سمجھے کہ جناب نہ ہو میں با کمال ہوں، یہ تیرا بھی ڈس سکتا ہے، ہمارا تو بسو بیٹھا ہوا ہے نا اندر، سب کے اندر ہے، الا ما رحم ربی، ہاں رحمت رب کا جب سایہ ہوتا ہے تو پھر یہ نفس اپنی بدماشی نہیں دکھا سکتا، بندہ محفوظ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بچانے کی وجہ سے بچا ہوا ہے، یاد رکھو، نہ کوئی اپنے کمال سے نہیں، کمال ہوتا تو ہمارا تو بسو الا ما رحم ربی کے استثناء کیوں کیا ہے کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تب انسان برائی سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لیتے، عین اس موقع پر اس کو بچا لیتے جہاں دوسرا گڑھے بھی گر جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ بچ جاتا ہے، ایک قسم کا واقعہ پیش آتا ہے، ایک بچ جاتا ہے، ایک ذلیل ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بچانے والے نے بچایا ہے، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگوں کا عیب تلاش کرنا، یہ کبر کی علامت ہے، اور میں تو بہت اچھا ہوں، کیونکہ دعا کے آداب میں لکھا ہے، کوئی کہ یار میری ہدایت کی دعا کرو تو اس کی جاتی ہے تم یوں کو اللہ تجھے ہدایت دے، بلکہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، پہلے اپنے کو شامل کو، اپنے کو مستثنا نہ سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو، اگر آج ہدایت پر ہو کل تو اتار دے راستے سے، بھائی یہ تو سڑک ہے، کتنی بار تم سڑک موٹر وے پہ جاتے ہو، موٹر وے بند کر کے موٹر وے سے نیچے اتار دیتے ہو یا نہیں تمہیں؟ گاؤں دیہات اور بستیوں میں خجل خوار ہونا پڑتا ہے، تو آج اگر تم صراط مستقیم پر ہو، جب چاہے اتار دے، شکر ادا کرو، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی رکھ اور اس کو بھی رکھ، یعنی آداب دعا میں لکھا ہے کہ دوسرے کے لیے خیر مانگنے پہلے اپنے لیے مانگو، کیونکہ خود کو بھی محتاج سمجھو، ورنہ سمجھو وہ جی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، اس کا ضرورت ہے۔ آپ اس سے آپ اندازہ کریں، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، جو اس پر بات کرنا سخت گناہ کی بات ہے، سخت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے غیبت بھی اس لیے حرام کی کہ تم کون ہوتے میرے بندے کی برائی کرنے والے، اور غلط کر رہا ہے تو میں جان لوں گا، میں معاف کر دوں، پھر کتنے بڑوں والے کے عیب معاف کر دیں گے، اور دنیا میں بھی ستاری کی ہوئی ہے، میں اور آپ کون ہوتے دوسروں کی غیبتیں کرنے والے، فلانا یوں ہے فلانا یوں، اللہ معاف فرمائے، مشغلہ ہے محفلوں کا مشغلہ، یہ نہ ہو تو ہماری محفل ہی سجتی نہیں ہے، عجیب بات ہے، نہایت خطرناک چیز ہے۔ امام عبداللہ مبارک تو فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو اپنی نیکیاں توپ میں رکھ کر پورے دنیا میں بھیج رہا ہے، فائر کر رہا ہے پاکستان سے، کبھی امریکہ جا رہی ہے اس کی نیکیاں، کبھی لندن جا رہی ہیں، کبھی سعودیہ، کبھی لاہور، کبھی پشاور، کیونکہ جس کی غیبت کرو گے تمہاری نیکی اس کے کھاتے میں، گناہ تمہارے کھاتے میں۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ایک ان کی بندہ برائی کرتا تھا تو وہ اس کو ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے، تو اس کو بڑی شرم آئی، کچھ مہینوں کے بعد توبہ طائب ہو گیا، تو انہیں پیسے بھیجنے بند کر دیے، تو آدمی حاضر ہوا، نے کہا حضرت میں نے برائی بند کر دی تو پیسے بند ہو گئے، اب پہلے تو میرا دھوبی تھا، سارے گناہ اپنے اوپر لاد رہا تھا تو اس دھوبی پنے کے پیسے بیچتا تھا، اب تو مجھے اپنے خود بخشوانے پڑ رہے۔ لا تجسسوا ولا یکتم بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، یحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ گوشت کھانا کی طرح ہے۔ بلکہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کینسر کے مرض میں غیبت کو بھی دخل ہے، ہم نے لکھا ہے، ابھی تو ڈاکٹر تھے،
کہ کینسر کے مرض میں غیبت کو بھی دخل ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے مردہ بھائی گوشت کھانا اور ایسی چیز کھانے سے کینسر ہوتا ہے۔ سڑی گندی چیزیں جو بندہ کھاتا ہے کینسر ہوتا ہے، تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایھب احدکم، اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے طے کروائی، اس عورتوں سے کہا طے کرو، ان کے منہ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، کہا یہ ہے وہ جو تم غیبت کر کے اپنے بہن بھائی کے کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر کرے بھی، میرے اندر کیا کمی اس کو میں کیسے دور کروں، میں آج مر جاؤں اللہ کو منہ دکھا سکتا ہوں، کیا کیا حقوق میرے ذمے ہیں، دنیا کے، آخرت کے، اللہ کے، بندوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، جو ہے اور دیکھیے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ لوگ ہمارے پر خواب بھیجتے ہیں، وہ ہے تو کئیوں کو میں نے تنبیہ کی، آپ اپنے قریبی عزیزوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہا بالکل آپ نے صحیح پکڑ لیا، بالکل میں توبہ کرتا ہوں، ملنے نہیں گئے، کبھی بھائی کو نہیں ملنے گئے، بہن کو نہیں ملنے گئے، وہ یوں ہے وہ یوں ایسا ایسا، برا 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 ہے۔ وہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ کافر چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا کافر چچا ہے، کافر چچا، اور رضائی چچا ملنے کے لیے ہے، تو میں پل یہ تو پوچھا یہ چچا ہے رشتے میں، رضائی آ جائے، پل جلی جلئی، ہاں آ جائے، ملاقات کر لو، یا نہ کیا اپنی طرف سے کرائٹیریا مقرر ہے، تعلقات کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہم نے، میں اور آپ کون سے، اللہ رسول سے پوچھو وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو انہیں خراب کر دو گے، اپنے سے دور کر دو گے، معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گا، جو ہرگز برداشت نہیں ہے، ہرگز برداشت نہیں۔ تو معاشرے کا ٹوٹنا، ایمان والوں کا ٹوٹنا، اللہ رسول کو قطعاً برداشت نہیں، اس لیے کہ مل جل کر رہنے میں میرے آپ کی زندگی ہے، روحانی زندگی بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، راحت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، یہ آسمان سے نازل ہے اس وجہ سے۔ لیکن اگر ٹوٹ جائے گا، رزق بند، خوشیاں بند، رحمتوں کا اترنا بند، بس تکلیف دہ زندگی، اسی طرح قبر میں چلا جائے گا، اور وہاں جا کر الگ جا کر حقوق کے پھر ذمہ داریاں وہ دینی پڑے۔ یہ بہت خطرناک ہے، کسی کے ضرورت نہیں، اپنی بات کرو، کسی کو نصیحت بھی کرنے تو محبت کے انداز میں۔ پیغمبر سلام نے کبھی بھی کسی صحابی کا نام لے کر نہیں کہا تیرے اندر یہ ہے، اور میں کچھ لوگ ایسے ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہے انہیں اپنی اصلاح کر لے، آج تک نام نہیں کسی حدیث۔ اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی کہہ دیتے صحابہ تو فدا ہو جاتے ہیں، نہیں، پر میں ماں بال و قوام کیا ہوا لوگوں کو ایسا کرتے ہیں، اب اور اپنی اصلاح کا ہو یہ میرے بارے میں بات، نام نہیں لیا محفل میں، نام، ہزاروں باتیں پیش آئی ہوں گی 23 سال کی زندگی میں، لیکن آپ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں، لاکھوں میں حدیثیں، آپ صحابہ سے کسی سال سنے کہ انہوں نے کہا فلاں صحابی کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، صحابہ نے بات نقل ہی نہیں کی تابعین تک، وہ بات جس میں کسی بھائی کی کوئی عیب یا کمی بیشی آئی عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ وہ صحابی جس نے ہجرت کی تھی دو نیتوں سے، ایک شادی کی نیت اور ایک اللہ رسول کی نیت، اس پر آپ ناراض ہوئے کہ بھی شادی کی نیت کیوں مکس کی؟ آج تک احادیث میں اس صحابی کا نام نہیں سمجھایا، اس کا نام کیا تھا؟ آپ بتاؤ، رسول اللہ نے ممبر پر حدیث فرمائی ہو، ممبر پر، اس کا نام کس کو پتا نہیں ہوگا؟
اور اس کو مہاجر ام قیس بھی کہتے تھے کہ ام قیس کی وجہ سے اس نے ہجرت کی ہے، لیکن اس صحابی کا نام اسی صحابی نے نقل نہیں کیا تاکہ گول مول ہی بات رہے جو نصیحت امت تک آ جائے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ پورے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔